اس لیے خدا کی بندگی واجب ہے، اس لیے خدا کی عبادت واجب ہے کہ پورے نظام شمسی کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، بادلوں کو، ہواؤں کو متحرک کیا، یہ لقمہ تیار ہوا، تب خدا فرماتا ہے انسان اس لقمے کو اپنے دہن میں اتارنے سے پہلے صرف اتنا خیال کر لینا کہ یہ لقمہ پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اس لیے کہ اب ایک لقمے سے انسان کی تقدیر کا تعین ہوتا ہے۔ یہ لقمہ انسان ساز ہے، کیونکہ لقمہ حرام نسلوں کی تباہی کے لیے کافی، اسی لیے بہلول عارف، بہلول دانا، بہلول فرزانہ، جسے دنیا دیوانہ کہتے ہیں، امام ہفتم کے صحابی ہیں، لیکن جان بچانے کے لیے امام نے حکم دیا کہ آپ یہ انداز اختیار کریں، جنون، یہاں تک کہ بڑے بڑے سلاطین کو لمحوں میں رسوا کرتے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید نے پوچھا، جناب بہلول، خود ہارون الرشید نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، اس میں مختلف قسم کے موتی اور ہیرے جواہرات اور زرق بار چیزوں کو جڑا ہوا تھا، اور بار بار آئینے کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا اور اپنے آپ کو اچھا لگ رہا تھا۔ اور مولا متقیان فرماتے ہیں جب خود کو کوئی ناپسند کرنے لگ جائے تو عنقریب دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے، تو یہ خود پسندی کی کیفیت میں بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے۔ ایسے میں بہلول جو اس کے رشتہ دار تھے دربار میں آئے اور ہارون اسی فکر میں تھے، تو جیسے ہی بہلول کو دیکھا، کہا بہلول بتائیں آپ کے خیال میں میری کیا قیمت ہوگی؟ اگر میری قیمت لگائی جائے تو آپ کے خیال میں میری کتنی قیمت ہوگی؟ یہ دیکھ کر بہلول نے بغور ہارون الرشید کی طرف دیکھا، 3 بر اعظموں کا حکمران، سر سے لے کے پاؤں تک بہلول نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا میرے خیال میں اگر تمہاری قیمت لگائی جائے تو 1,00,000 درہم بن جائے گی۔ یہ سنا غصے سے ایک مرتبہ ہارون کہنے لگا، پہلے میں سوچتا تھا شاید تو احمق نہیں، تو پاگل نہیں، جان بوجھ کے تو نے یہ انداز اختیار کر رکھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ تو سچ میں پاگل۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ جو تو 1,00,000 میری قیمت بتا رہے، یہ تو صرف میرے اس پیرہن کی قیمت ہے، اس لباس کی قیمت ہے، اس پوشاک کی قیمت ہے جسے آج میں نے پہنا۔ تو بہلول مسکرائے، کہ میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری کیا قیمت ہے، تمہاری کیا ارزش ہے؟ یہ انسان جس کے لیے پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا، فرمایا خلقت کل شیء لکم وخلقتک لنفسی، انسان میں نے ساری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، لیکن جب خدا کو بھول جائے اس انسان کی ارزش نہیں، قیمت نہیں۔ یہ بہلول اتنے بڑے عارف، اتنے بڑے فقیہ، صاحب اسرار صحابی امام موسیٰ کاظم قبرستان میں بیٹھے، اور امام اعظم جیسی جنید بغدادی پر نگاہ پڑی جو اپنے شاگردوں کے ہمراہ جا رہے تھے، تو جناب بہلول نے آواز دی، جنید بات سنو۔ جنید آئے، پوچھا اے جنید یہ کہاں لے کے جا رہے ہو اتنے لوگوں کو؟ کہا انہیں آداب سکھانے جا رہا ہوں، آداب زندگی، آداب معرفت۔ کہا انہیں سکھانے جا رہے ہو، خود کو بھی کچھ آتا ہے، خود کو بھی کچھ پتا ہے یا صرف دوسروں کو سکھاتے ہو؟ کہا کیوں نہیں پتا ہے، پوچھیں آپ، کیا بتاؤں؟ کہا چھوڑو باقی باتوں کو، مجھے صرف کھانا کھانے کے آداب بتا، کھانے کے آداب کیا؟ تو اب بیان کرنا شروع کیا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور پھر اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کے کھانا چاہیے، اور کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور اپنے سامنے سے اٹھانا چاہیے، دوسروں کے سامنے سے نہیں اٹھانا چاہیے، اور چھوٹے لقمے بنانے چاہیے، اور ہر لقمے کو خوب چبا کے کھانا چاہیے، اور بھوک کچھ رہ جائے تو دسترخوان سے اٹھ جانا چاہیے، ورنہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کو خشک نہیں کرنا چاہیے، اور جب کھانا کھا لیں اب بھی ہاتھ دھونے چاہیے، لیکن اب ہاتھوں کو دھونے کے بعد خشک کر لینا چاہیے، اور کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ چند اور باتیں کہا بس اتنے آداب ہیں؟ کہا میں نے بیان کر دی اور سارے کے سارے بتا دی، کہ یہ تو ساری ذیلی باتیں، ضمنی باتیں،
تعجب ہے کہ تو دوسروں کو سکھانے کے لیے چلا ہے لیکن تمہیں خود کھانا کھانے کے آداب بھی معلوم نہیں. کہا کیوں بہلول؟ کون سا ادب ہے جسے میں نے فراموش کر دیا؟ کون سا ادب ہے جسے میں نے چھوڑ دیا؟ کہا کہ جنید تم نے جتنی باتیں بتائیں یہ سب ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں، ثانوی باتیں. اصل ادب، اگر اس ادب کو نظر انداز کیا، چاہے تم بسم اللہ پڑھو بسم اللہ نہ پڑھو کوئی فرق نہیں، چبا کے کھاؤ بغیر چبائے کھانا شروع کر دو، چھوٹے لقمے بناؤ بڑے لقمے بناؤ، اگر تم نے اصلی ادب کو نظر انداز کر دیا. کہا وہ اصلی ادب کون سا ہے؟ کہا اصلی ادب یہ ہے کھانا کھانے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے پہلے، لقمہ اٹھانے سے پہلے اتنا دیکھو کہ یہ لقمہ حلال کا یا حرام کا. یہ اساسی ترین ایک لقمہ حرام اگر 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جائے، 1000 مرتبہ اگر آپ اس کو اتنے باقی آداب کے ساتھ کھائیں تو وہ آپ کی نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہو جائے.